بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لیسن نمبر 42 ہے. اب اس میں ہم جو سورہ کوثر کی آخری آیت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شانئک هو الابتر. ان بے شک، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے اس کے معنی، جب یہاں پہ تفصیل بتائی تھی ان کی تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ان اور نا سے ملا کے ان بنائے. تو ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شأن، شناء دشمنی، شناء کے معنی دشمنی کرنا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شانئک شناء سے ہے، اس کے معنی ہیں دشمنی رکھنے کے. تو شانئک تیرا دشمن، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن. ہوا وہ، الابتر جڑ سے کٹا ہوا، جیسے اس کی ہم تفصیل پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہم نے اس سورہ کا انٹروڈکشن دیکھا تھا. اب اس تفصیل میں اس کی اور تفصیل دیکھ لیں گے. تو ہم اس آیت کی تفصیل دیکھتے ہیں. تفہیم القرآن سے پہلے شروع کرتے ہیں. اصل میں لفظ شانئ کا استعمال ہوا ہے، شانی شن سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے. قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو. پس شانئک سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور دعوت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیب لگاتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو. هو الابتر، وہی ابتر ہے، فرمایا گیا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ ابتر وہ خود ہے. ابتر کی کچھ تشریح ہم اس پہلے سورہ کے دباچے میں کر چکے ہیں. یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بطیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت. ایک اور حدیث میں ہے ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں. ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے. جس شخص کے لیے کسی خیر و بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہیں، وہ بھی ابتر ہے. جو آدمی اپنی کنبے، برادری اور اعوان اور انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا وہ بھی ابتر ہے. جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی لفظ ابتر کا بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے. قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں. یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان اور انصار موجود تھے. تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے. لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے. یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی. یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے. اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر پورے ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود
آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج بھی دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے، لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عز و فخر، عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، مگر نام کوئی بھی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ اب معرف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ ان شانی کا ہوا الابتر، لفظ شانی کے معنی بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایت میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ یہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلی تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہیں۔ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھیے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کے اولاد کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ فاعتبروا یا اولو الابصار۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ عاص بن وائل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا تو کہتا اسے چھوڑو، وہ تو دم کٹا ہے، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، جو فوت ہو جائے گا تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ اکرمہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ کعب بن اشرف یہودی اور قریش مکہ کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کعب بن اشرف مکہ گیا تو قریش مکہ نے اسے کہا آپ تو یہود کے سردار ہیں، آپ اس بچے کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی تمام قوم سے الگ تھلگ ہے اور اس کا گمان ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کی نگہبانی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کعب نے کہا تم لوگ اس سے افضل ہو، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ختم ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ سے بھی یہ منقول ہے کہ شانی اکا سے مراد آپ کا دشمن ہے، اس سے اعتبار سے آپ کے تمام دشمن اس میں شامل ہیں۔ ابتر کا معنی تنہا ہے۔ صدی فرماتے ہیں جب کسی شخص کی اولاد نرینہ فوت ہو جاتی تو عرب اسے ابتر کہتے۔